إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یہ آیت سورۃ الانعام کی ہے، 6 رکوع کی اور آیت نمبر 52، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ ان کو مت لوٹائیں، مت اپنی مجلس سے اٹھائیں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، یریدون وجہ، اور وہ اللہ رب العزت کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے اور آپ کا حساب ان کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ فتطردہم، اگر آپ ان کو اٹھائیں گے، فتکون من الظالمین، تو آپ ناانصافوں میں سے ہو۔ یہ آیت نبی علیہ السلام کو مخاطب ہو کہ اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اور جن حضرات کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات اشاراتاً فرمائی ہے کہ وہ صبح و شام میری بندگی کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، اور وہ میری رضا چاہتے ہیں، میرا دیدار چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم 6 لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے یہ آیت نازل کی۔ ایک میں تھا، ایک عبداللہ ابن مسعود تھے، اور انہی میں حضرت بلال تھے، حضرت عمار بن یاسر تھے، حضرت صہیب تھے، اور حضرت خباب تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس حاضر تھے، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رؤسائے مکہ، کفار مکہ کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ جو بے غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، جن کو جانتا بوجھتا کوئی نہیں ہے، ان کو آپ کے ساتھ بٹھاتے ہیں، آپ اپنے ساتھ، ہم آپ سے بات کرنی چاہتے ہیں، اور ان کو آپ اپنی مجلس سے اٹھا دیں، ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بات میں کوئی دخل اندازی کرے اور بات ناگواری تک پہنچ جائے، ان کو یہاں سے اٹھا دیں۔ ہمارے ہوتے ہوئے ان کا بیٹھنا ہمارے لیے ناگوار ہے۔ یہ بات ان 6 حضرات کے بارے میں فرمائی،
ایک واقعہ تو معروف ہے جس کے پس منظر میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ صورت نازل ہوئی تھی، اس کی ابتدائی آیات عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، لیکن یہ آیت سورۃ الانعام کی خود حضرت سعد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ ابھی انہوں نے بات کہی اور نبی علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ میں کیا کروں، یہ آئے ہیں تو ان کی دل جوئی کے لیے ان کو اٹھا دوں اور انہیں بات سمجھاؤں، دعوت دوں، شاید اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ اگر ان کے اٹھ جانے سے یہ بیٹھ کے میری بات سن لیں تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی بات نبی علیہ السلام سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، اور جبرائیل نے آ کے یہی آیت نبی علیہ السلام کو سنا دی کہ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جو میری رضا چاہتے ہیں اور میرا دیدار چاہتے ہیں ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیں، آپ کے اعمال کا حساب آپ نے دینا ہے، ان کے ذمہ نہیں ہے، اور ان کے اعمال کا حساب انہوں نے دینا ہے، وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ بے انصافی کریں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیسی بات رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی۔ اس سے سمجھ آنی چاہیے ہمیں کہ خود اللہ رب العزت کے نزدیک نبی علیہ السلام کے صحابہ کا مقام اور قدر و منزلت کیا تھا۔ کم سے کم یہ تو سمجھنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو خبردار کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی بڑے عجیب اصول میں۔ لفظ تو آخر میں یہ ہے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالم کا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن ہم اکثر آپ کے ادب و احترام میں یہی معنی کرتے ہیں کہ آپ بے انصاف ہو، یہ انصاف نہیں ہوگا آپ کا۔ اگر ان کو آپ اپنے پاس بٹھائیں اور ان کو اٹھا دیں تو یہ بے انصافی ہو۔ تو یہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان فقراء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ جنہیں بے سہارا سمجھا جاتا تھا۔ جس کا اللہ سہارا ہوتا ہے اللہ اس کا خود دفاع کر لیتا ہے۔ اللہ جس کا سہارا بنتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے ان بے سہارا بندوں کے خود سہارا بن جاتے ہیں۔ وہ ایک روایت بھی آتا ہے انا عند منکسرۃ القلوب، کہ مجھے اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ان کے پاس ڈھونڈو جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، بے سہارا دل ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، جن کے دل غمزدہ ہیں، فکر مند ہیں، ان کے پاس مجھے ڈھونڈو۔ اور امراء کو اور بادشاہوں کو، وزراء کو، ان کو اپنے عہدے داروں کی فکر ہوتی ہے، اپنے پیسے کی سر فکر ہوتی ہے، اپنے مال کو سمیٹنے کی فکر ہوتی ہے، مال کو سنبھالنے کی اور حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے، لیکن ان کو فکر صرف اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، ہم کچھ کھائیں یا نہ کھائیں۔ آپ پچھلے درس میں سن چکے تھے، حضرت سعد ہی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے کھانے میں ہمیں جو ملتا تھا اس کے نتیجے میں جب ہم بول و براز کرتے تھے تو بکری کی مینگنیوں کی طرح ہمیں، اونٹوں کے لیڑنوں کی طرح ہمیں بول براز آتا تھا۔ خشک کھانے، اچھا کھانا کھانے کا تصور ہی نہیں تھا، اچھا کھانے کا تصور ہی ان کے ہاں نہیں تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ یہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایران کے فاتح بنتے، یہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوفے کی بنیاد تقریباً سن 17 ہجری میں یا 18 میں رکھی گئی. پھر اس کے بعد یہ بصرہ، یہ کوفہ، یہ شہر آباد ہوئے، وہاں جا کے صحابہ بسے، اور پھر ایران کے ساتھ مٹ بھیڑ کی ابتدا ہوئی، اور قادسیہ کے میدان میں ایران کے بادشاہ کے سپہ سالار سے حضرت سعد بن ابی وقاص اس وقت امیر لشکر تھے، جب ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور پھر ایران بھی ان کے ہاتھوں فتح ہوا. جس طرح مصر حضرت عمرو بن عاص کے ہاتھوں فتح ہوا، ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا. یہ تھے تو فقیر، لیکن ایمان کی قوت بہت تھی، ایمان کی طاقت تھی. خود فقیر تھے، کھاتے نہیں تھے کچھ. ہم کھاتے سب کچھ ہیں، ایمان کی قوت نہیں، پلے ایمان نہیں. انواع و اقسام کے کھانے کھاتے، آپ سنتے اور پڑھتے بھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کئی دن تک آگ ہی نہیں جلتی تھی. کھانا کیا ہوتا تھا؟ صرف کھجور اور پانی. یہ کھانا ہوتا تھا، کھجور اور پانی. اللہ اکبر کبیر. یہ گندم کی روٹی، یہ تو خال ملتی تھی اس دور. یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا صدقہ فطر طعام میں سے دو، وہاں یہ بات آتی ہے، علماء کرتے ہیں کہ گندم کا کتنا ہو، کہتے ہیں وہ بھی سا، بعض کہتے ہیں نصف سا. نصف سا کیوں؟ کہ گندم ملتی ہی نہیں تھی وہاں. اس کی قیمت اتنی گراں تھی کہ جو ڈبل ہوتے تو یعنی 1 سا پورے ہوتے تو گندم نصف سا بھی پوری نہیں ہوتی. یعنی وہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہاں یہ مسئلہ آتا ہے. خیر بہرحال وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان حالات میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں وہ دور گزار کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی میں جو کردار ادا کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور جو اعزازات اور جو اکرامات اللہ سے پائے ہیں اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پائے ہیں، اللہ اکبر. آج انہی کا نام لیتے ہوئے بے ساختہ ہماری زبانوں سے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا جملہ آتا ہے. بے ساختہ، یعنی دل خود اس بات پر ہمیں مجبور کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے کہ جب بھی کسی صحابی کا نام آئے تو فوراً رضی اللہ عنہ کا جملہ، اللہ ان پر راضی. اللہ اکبر کبیر. اس پر اللہ راضی، جو راضی نہ ہو جائے جہنم میں. اور جس پہ اللہ راضی ہو اور جو اس پہ راضی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ پھر جس پہ اللہ راضی وہ تو جائے گا جنت میں، اور جو ان پر راضی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا. ہاشا وکل، بات سمجھ لیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا. بھائی اللہ کی رضا ہے صحابہ کے ساتھ، اور یہ رضا بتلا چکا ہوں کہ یہ رضا اہل جنت کو جنت میں ملے گی، اور ان خوش نصیبوں کو دنیا میں مل گئے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت، اہل جنت کو اللہ ذوالجلال اکٹھا کرے گی، جمع کرے، سارے اکٹھے ہوں ایک جگہ پر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں تمہیں ایک بات کہنی چاہتا ہوں، آج ایک بات تمہیں کہنی چاہتا ہوں، بات بتلانی چاہتا ہوں. پہلے تو تم یہ بتلاؤ کہ کوئی چیز ہے جس کی کمی ہے، ضرورت ہے، جو تمہاری پوری کی جائے. سب کہیں گے یا اللہ ہر چیز پوری ہے، کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا مانگے. دسترخوان بھرے پڑے ہیں، درخت بھرے پڑے ہیں، ضروریات کی کوئی چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں ہی نہیں کہ جو ہمارے ذہن میں ہو اور آگے ہمیں دستیاب نہ ہو. اس کا تو ہم کہیں دور دور تصور ہی نہیں پاتے. اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اس وقت میں ایک بات تم سے کہتا ہوں،
آج میں تم سے راضی ہوں، آج کے بعد تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو جنت دیتا ہے، اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو جنت دیتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں، بعض ساتھی کہہ دیتے ہیں ہم اللہ پر راضی، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، اللہ ہم پر راضی ہو جائے، ہم جو کہتے ہیں۔ بھائی ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ پر راضی کتنے ہیں۔ اللہ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ پر راضی کتنے ہیں؟ صحابہ کرام تو اللہ پر راضی تھے، انہیں کچھ نہیں ملا تب بھی راضی، زخمی ہوئے تب بھی راضی، شہید ہوئے تب بھی راضی، کھانے کو ملا تب بھی راضی، نہیں ملا تب بھی راضی۔ وہ تو راضی تھے اللہ رب العزت پر، وہ اللہ پر راضی تھے تو اللہ ان پر راضی تھا۔ ہم کہتے ہیں اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو جائے، بھائی ہم اللہ پر کتنے راضی ہیں؟ ہمیں بھی تو اپنے دامن میں یہ نگاہ نکال کے ڈال کے دیکھنی چاہیے۔ ہمیں تو بخار ہو جاتا ہے، ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی، کوئی پشیمانی لاحق ہو جاتی ہے تو ہم حرف شکایت بن جاتے ہیں، شکوہ شکایت شروع ہو جاتی ہے، گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہاں گلے شکوے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ سے کیا شکوہ، اللہ کا کیا گلا؟ اللہ مالک ہے نا، مالک جو چاہے کرے۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے وہ مالک جو چاہے کرے، جو چاہے فیصلہ کرے، کسی کو دخل دینے کا کیا حق ہے؟ بھائی آپ گھر کے مالک ہیں، آپ اپنے گھر کو جس طرح چاہے سنواریں، جیسے چاہے بنائیں، کوئی آن کے آپ کے گھر میں دخل دے، اس کو کیا حق پہنچتا ہے؟ کیا حق پہنچتا ہے اس کو؟ آپ اپنے گھر کے مالک، جو چیز چاہیں وہاں جا کے بسائیں اور لائیں اور اس کو سجائیں، کسی کو دخل دینے کی کوئی حق نہیں ہے۔ اسی لیے اس زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اس کے بارے میں فیصلے اللہ کے، ہر انسان کے مقدرات کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے کیا ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے سے کر دیا ہے۔ اس اللہ نے، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، اور ہم اس کی بادشاہت کا اقرار بھی کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں، مالک یوم الدین، قیامت کا ہی نہیں دنیا کا بھی مالک۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، ہم کرتے ہیں نا۔ قرآن مجید کی ابتدا بھی یہیں سے ہے، انتہا بھی یہیں سے، کہ یہ سمجھو کہ اللہ مالک ہے، ہم مالک نہیں ہیں۔ ہم اگر مالک ہیں تو ہمیں اللہ نے مالک بنایا ہے۔ بھائی غلام کو اگر چنا ہے مالک نے تو مالک کی مہربانی ہے نا۔ اب غلام کو کیا چاہیے؟ مالک کی رضا چاہیے کہ مالک کی نافرمانی چاہیے یا مالک کو ستانا ہے؟ بھائی غلام کا کام ہے مالک کی بات ماننا۔ اب جب ہم اس کو مالک مانتے ہیں اللہ رب العزت کو، تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مالک جو چاہے کہ ہم اس پر راضی ہوں، ہم اس کو راضی ہوں۔ اللہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان پر تو اللہ راضی ہے، اور اتنا راضی ہے کہ ان کو ناراض کر کے اللہ نے اپنے رسول کو بھی تنبیہ کر دی، کہیں عبس وتولی کے لفظ سے اور کہیں فتطردہم فتکون من الظالمین کے۔ ان صحابہ کے بارے اگر ہم ان سے راضی نہیں ہوتے تو بیڑا اپنا غرق کرتے ہیں، ہم جہنمی بنتے ہیں۔ جن کو اللہ جنتی کہے، ہم ان کو جنتی کہنے والے، جہنمی کہنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے مقابلہ ہے یا نہیں؟ یہ اللہ سے مقابلہ ہے۔ جن کو اللہ جنتی کہے، جن کو اللہ ایماندار کہے، جن کے دیانت اور امانت اور صداقت کی شہادت اللہ وحدہ لا شریک دے، ہم ان کی شہادت پر، ان کی صداقت پر، ان کے ایمان پر حرف گیری کریں اور ان کے بارے میں شکوک و شبہات اپنے دلوں میں لائیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، پھر اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کسی اور پہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل اخبارات میں ہفتے اشرے سے خبریں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں میڈیا پر، وہ ایک بل پاس ہو گیا اور بعض حضرات نے جناب سر آسمان پر اٹھا لیا کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ بھائی بل کیا ہے؟
آپ اندازہ کریں، آپ کے قانون میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کی، مسلمان پاکستان میں کسی دوسرے انسان کی توہین کرتا ہے، عزت اس کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے، تو توہین عزت کا اس پر مقدمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ توہین عزت کا مقدمہ بنتا ہے اور سزا اس کی جیل دی جاتی ہے، جرمانہ علیحدہ دیا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کی کوئی عزت نہیں کہ اس پر جرمانہ کیا جائے اور اس کو جیل بھیجا جائے۔ یہ ہے ان کی عزت ہم کر رہے ہیں، سوچ لیں زیادہ۔ ہمارا قانون کیا ہے؟ میری اور آپ کی عزت ہے، بلکہ فوج کے مجسموں کی عزت ہے، فوج کے مجسموں کی عزت ہے، معذرت سے عرض کرتا ہوں، لیکن نہیں ہے عزت تو ابو بکر کی عزت نہیں ہے، عمر کی عزت نہیں ہے، عثمان کی عزت نہیں ہے، عمر بن عاص کی عزت نہیں ہے، ابو مغیرہ بن شعبہ کی عزت نہیں ہے، حضرت معاویہ کی عزت نہیں ہے، عزت تو ان کی نہیں۔ ہاں، ہمارے ملک میں ان کے لیے قوانین ہیں، لیکن ہمارے ملک میں صحابہ کرام کے لیے کوئی قانون سازی کا کوئی جو ہے نا تصور نہیں ہے۔ کیوں؟ فرقہ واریت ہوتی، یہ تو وہی بات ہوئی، چور کی داڑھی میں تنکا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ بھئی جو کہتا ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے، اس کے مطلب یہ ہے کہ تم فریق ہو اس مسئلے میں کہ ہم صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، کہیں یہ قانون ہمارے اوپر نافذ نہ ہو جائے، ہم اس کے مجرم نہ بن جائیں۔ ہماری کرتوتوں سے عیاں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ بول رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی خود اپنے منہ سے گویا کہ اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم واقعی اس کے مجرم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عرض یہ ہے کہ اس آیت کے تناظر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، کہ ان فقراء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے صرف اتنا ابھی سوچا ہی تھا کہ ان کو مجلس سے اٹھا دیں، ان کو مجلس سے اٹھا دیں تاکہ کفار سے بات ہو سکے، کفار سے بات ہو سکے، انہیں دعوت دی جا سکے، شاید وہ دین قبول کر لیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میری رضا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ میں جانتا ہوں، میرے نبی تو نہیں جانتے۔ فلا تطردہم فتکون من الظالمین، میں جانتا ہوں اگر آپ نے ان کو اٹھا دیا تو آپ بے انصاف ہوں، آپ کا یہ انصاف نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو جان دیتے ہیں، ایک وہ ہے جو مال دیتے ہیں، ایک وہ ہے جو اولاد بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ایک وہ ہے جن کا سارا اثاثہ وہ آپ کے قدموں میں ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ کا نام بھی محمد کی بجائے مزمم لیتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر۔ اور یہ تو نبی علیہ السلام کا حوصلہ تھا کہ آپ نے فرمایا الحمدللہ میں مزمم نہیں ہوں، میں محمد ہوں۔ آپ کا صبر دیکھیے، آپ کا صبر دیکھیے کہ یہ گالی مزمم کو دیتے ہیں، محمد کو نہیں دیتے۔ اپنے ذہن میں اگرچہ میری مذمت کرتے ہیں لیکن میں تو مذمم ہوں ہی نہیں، مجھے تو اللہ نے محمد کہا ہے، مجھے تو میری والدہ نے محمد رکھا ہے، میں محمد ہوں، میں مذمم نہیں ہوں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حوصلہ بلند تھا کہ آپ کے نام کو بگاڑا جاتا تھا لیکن آپ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے نام کو کوئی بگاڑے تو کیا ہمارے جسم میں کب کبھی تاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہمارے بال کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آنکھیں سرخ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتے؟ دو چار تھپڑ رسید کرنے کو جی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ لیکن آپ نے اس منفی پہلو کو بھی مثبت انداز میں لیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مشتعل ہونے سے بچایا۔ چھوڑو، ان بےہودہ نے جو کی ہے، بےہودگی کی ہے، یہ مزمم کی ہے، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حوصلہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ساتھ وہی ہیں جن کا تذکرہ گزشتہ مجلس میں کر رہا تھا، جن کے یہ وہ ہیں آپ سن چکے ہیں کہ جنہیں نبی علیہ السلام
اپنا ماموزاد بھائی کہتے تھے، ماموزاد بھائی کہتے تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ وہ بھی بنو زہرہ سے تھی اور حضرت سعد بھی بنو زہرہ سے تھے۔ اس وجہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماموزاد بھائی کہتے تھے، اور حضرت سعد وہ خوش نصیب ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بار یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پر میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان۔ آپ اندازہ کریں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، سیرت نگار نبی علیہ السلام کی سوانح مبارک لکھتے ہیں، اور آپ کے اسم مبارک پر یہ جملہ کہتے ہیں، فدا ہو ابی و امی، فدا ہو روحی و فدا ہو جسدی، میرا باپ قربان، میرا ماں قربان، میری روح قربان، میرا جسم قربان۔ یہ ہم کہتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں، لیکن سعد کتنے خوش نصیب ہیں کہ سعد کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سعد، ارم سعد، یہ لو پکڑو سے سعد، یہ تیر پکڑو، تیر خود پکڑا رہے ہیں نبی علیہ السلام، یہ کمان پہ رکھ کے ان کو چلا رہے ہیں دشمنوں کی طرف، پھینک رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، مارو ان کو، مارو ان کو، میرا ابا بھی تیرے اوپر قربان، میری ماں بھی تیرے اوپر قربان۔ یہ ہیں وہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان 10 خوش نصیبوں میں جن کا نام بنام لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، یعنی نام لے لے کے ان خوش نصیبوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نے جنت کی بشارت دی۔ اب جو ان پر اپنی نالائکی کی وجہ سے کوئی حرف گیری کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو پھر وہ جنتی تو نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی رضا تو نہیں پا سکتا۔ اللہ کی رضا تو پانا اس میں ہے کہ جس میں اللہ راضی ہو، ہم بھی راضی ہو۔ اللہ صحابہ پر راضی ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا، تو ہم راضی ہونا چاہیے۔ اگر ہم راضی نہیں ہیں تو گویا ہماری اللہ سے رضا نہیں ہے، ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ اے اللہ ان کو رضی اللہ کیوں، آپ نے کیوں کہا کہ میں ان پر راضی ہوں؟ گویا ہم اللہ پہ معترض ہیں، ہماری جسارت یہاں تک ہے کہ ہم اللہ پر معترض ہیں۔ ان بھائیوں کو، ان حضرات کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا اللہ پر ایمان کیسا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تھے کہ جن کو مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا، کہ یہ جو دعا کر دیتے تھے پوری ہوتی تھی۔ اور کہا گیا انہیں کہا، پوچھا گیا کہ یہ آپ کو مقام مرتبہ کب ملا، کیسے ملا؟ پوچھا آپ سے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد کی دعا جب بھی یہ دعا کرے قبول کیا کر۔ نبی علیہ السلام نے سعد کے بارے میں یہ دعا کی۔ ساتھیوں نے پوچھا، سعد یہ ہوا کیسے، یہ تمہیں نبی علیہ السلام نے دعا دی کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں قال یوم بدر، یہ بدر کے دن تھا، ارمی بین یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاضع السہم فی قبض القوس ثم اقول اللہم زلزل اقدامہم، اللہم زلزل اقدامہم، کہ بدر کے دن میں تیر کمان میں تیر رکھ کے تیر مارتا تھا اور ساتھ دعا کرتا تھا، اللہم زلزل اقدامہم، یا اللہ ان کافروں کو کہ پاؤں اکھاڑ دے، ان کو یہاں سے بھگا دے، ان کے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ پیدا کر دے، انہیں استقامت نہ دے، مر جائیں اور یہاں۔ یہ میں دعا کرتا تھا
اور آگے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم استجب، اللہم استجب، یا اللہ سعد کی دعا قبول کر، یا اللہ سعد کی دعا قبول کر۔ یہ بدر کے دن نبی علیہ السلام نے مجھے دعا دی تھی، اور یہ دعا جب بھی بعد میں کرتے تھے تو وہ دعا کارگر ثابت ہوتی تھی۔ یہ کیسے ہوتی تھی کارگر دعا؟ اور باقی اس حوالے سے ان کی خدمات کا تذکرہ اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ سبق میں، آئندہ درس میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔